ہے وہ شعور اور لاشعور، وہ یعنی جس طرح سے جل پری آدھی انسان ہے اور آدھی وہ پانی والی مخلوق ہے اور آدھی زمینی مخلوق ہے، تو یہ جو تخلیقی عمل ہے یہ بھی کس طرح سے آدھا شعور کا اور آدھا لاشعور کا معاملہ ہے، اور یہ دونوں رنگ مل کے کیسے اس تخلیق کو اور تخلیقی عمل کو ایک وجود فراہم کرتے ہیں۔ تو بڑی ایک بڑا ایک اچھوتا ایک خیال تھا اور بڑا اس نے متاثر کیا، اور پھر جب ان کی غزل سے آشنائی ہوئی تو حقیقت ہے کہ حیرت کے نئے در واہ ہوئے۔ اور وہ ہم سب اپنی طرف سے اکادمیت پاکستان کی طرف سے اور اسلام آباد کے اہل دولت کی طرف سے سعید صاحب کو اسلام آباد حکومت پر اور پاکستان میں تشریف آوری پر شامل کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں اس بات کا کتابیں اچھی چھپنی چاہیے، میرا یہ خیال ہے۔ جب تک کتاب ایسی نہ ہو کہ جسے اٹھائیں اور آپ اسے دل کرے آپ کا پڑھنے کے لیے، تو وہ اسے بڑے سلیقے سے انہوں نے یہ جو ایک شاعر کو اور ایک ادیب کو اس کی جو ادب کی جمالیات ہے اس کے سارے پہلو ذہن میں رکھنے چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ سعود عثمانی خود بھی جیسے خوبصورت نظر آتے ہیں، لباس میں بھی شکریہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی یہاں پہ، اور اکادمی ادبیات کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس طرح ہم دوستوں جو مناظر کا حوالہ لیتے ہیں ان اسفار کو یادداشت کرنے کا حرف کار ان کی ایک تنظیم ہے، ان سے جو ذرا قربت ہوئی تو وہ یوں ہوا کہ اس کے تحت انہوں نے ایک دن کوئی رابطہ کیا کہ اس پہ ہم نثر پہ کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے آپ سے۔ یہ کتاب جو ہے اس میں 7 غالباً ممالک کے سفر ہے، جس میں پاکستان کے علاقے جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، جیسے مری کا علاقہ ہے، کلڈانا کا انہوں نے ذکر کیا تو چونکہ وہاں میں رہتا رہا اور وہاں ہمارا آفس ہوتا تھا اور اس پہ میرا بڑا وقت گزرا ہے اسی روڈ کے اوپر بھی، تو اس کا ذکر بھی میں دلچسپی سے پڑھ رہا تھا۔ پھر اس کے باقی علاقے جو ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا، پھر اسی طرح جو شمالی علاقہ جات ہے ان کا انہوں نے اس میں سفرنامے میں ذکر کیا۔ تو پاکستان کو جس طرح انہوں نے دیکھا خوبصورتی سے اور اس کو اپنی سانسوں میں اور اپنی روح میں رچا بسا دکھایا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیں نثر لکھنا، میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اکثر شاعر حضرات نثر لکھتے ہیں جب تو لگتا یہ ہے کہ وہ بہت جلدی میں ہیں، بس تیزی سے کچھ نہ کچھ لکھ کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے کہ بڑی یہ سہار کے سنبھال کے چیزوں کو وہ لکھتے ہیں اور جملہ بڑا خوبصورت بناتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ اس کتاب کے اندر بھی جتنے بھی انہوں نے سفر نامے لکھے ہیں، مثلا سب سے زیادہ بڑا پورشن تو اس میں بھارت کا، ہندوستان کا ہے، وہاں غالباً ان کے 7-8 سفر رہے۔ ان کی اب جو کچھ عرصے کی شاعری میں دیکھ رہا ہوں، خاص طور پر نعت دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر جو گداز کا رنگ آیا ہے وہ ایک نئے ڈھنگ کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس میں یعنی وہ فارسیت کا غلبہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، دور ہو گئے ہیں۔ تو جو لوگ میں ایک بچی ہماری اسٹوڈنٹ ہے اور بہت یعنی تیز مزاج کی، اور وہ بالعموم وہ ایک غزل 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرے خون جو رگے گلو میں تھا۔ جیسے کہ ابھی رحمان حفیظ فرما رہے تھے کہ شعر اور شاعری تو ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور ہمارے قرب و جوار میں بھی اور پہلے بھی ہر زمانے میں شاعروں کی کمی نہیں رہی، لیکن اس شاعروں کے ہجوم میں اپنے آپ کو الگ کر لینا بہت مشکل کام ہے۔ تو لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں جب شعر و ادب کا تذکرہ ہو لاہور کے حوالے سے تو جو چند نام ذہن میں آتے ہیں ان میں سعود صاحب کا نام شامل ہے۔ گویا یہ لاہور میں ایک آپ ان کو ادب کا چہرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔